دین کو نہیں پھیلاتے ہیں، اسلام کی تبلیغ نہیں کرتے، دین کی دعوت نہیں دیتے، اس سے بڑا ظلم مسلمانوں کی طرف سے اور کچھ نہیں ہے۔ بہت بڑا ظلم ہے یہ جتنی بھی پریشانیاں، جتنی بھی اسلام نفرتیں، اسلام دشمنی، مسلمانوں سے نفرت و عداوتیں چل رہی ہیں، ان سب کو ختم کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے اسلام کی دعوت کو عام کرنا۔ الیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونک بالذین من دونہ، کیا ان لوگوں کو اللہ کافی نہیں ہے؟ یہ دوسروں کا ڈر تمہارے دلوں میں بٹھانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر بٹھا دو، بس کافی ہے۔ ایک مومن اگر سچا مومن ہو جائے، پکے ایمان والے بن جائے، نیک و صالح بن جائیں، ایمان کی طاقت اپنے دلوں میں پیدا کر لیں، یاد رکھو آپ کو دنیا میں ڈرانے والا پیدا نہیں ہوگا۔ حکومتیں ہمیں کچھ کرنے والی نہیں ہیں، جو کچھ خیر و شر کا مالک ہے وہ ہمارا رب ہے، ہمارا اللہ ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ رب العالمین لوگوں کے درمیان حکومتوں کو گراتے ہیں، لاتے ہیں، لے جاتے ہیں، یہ سب ہوتے رہتا ہے، اس سے کوئی ٹینشن لینا نہیں ہے۔ ہم نے جو کوشش کی، ہم نے جو حکمت اپنائی، ہم نے جو پلان کیا، ہمارا اتحاد کا ہم نے جو ثبوت دیا، یقیناً اللہ سے امید رکھو، اللہ کی ذات پر یقین کرو، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، اور اس یقین سے جیو کہ اللہ جو بھی کرنے والا ہے خیر کرنے والا ہے، چاہے کسی کی بھی حکومت آئے وہ اللہ کی طرف۔ بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال تبارك وتعالى في موضع آخر، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، وقال تبارك وتعالى في موضع آخر، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ محترم حاضرین، معزز بزرگوں، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور عزیزوں، محترم خواتین اسلام، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے جس نے ہمیں کائنات کی سب سے عظیم ترین نعمت دولت اسلام سے نوازا ہے۔ اس سے بڑی کائنات میں کوئی نعمت ہو نہیں سکتی، اور بے شمار مرتبہ درود و سلامتی ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں سے الحمدللہ دین اسلام ہم تک پہنچا ہے، اور آج ہم تمام مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ کے پیغام کو، مذہب اسلام کو اللہ کے سارے بندوں تک عام کریں۔ محترم حاضرین، یقیناً آج ہندوستان کے مسلمان بڑی بے چینی، بڑی پریشانی اور بڑی کوفت میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ ذہنی طور پر انتشار ان کے دلوں میں آ رہا ہے،
اور بہت ہی زیادہ ٹینشن لیتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا ہے، جس میں بہت ساری ایسی خبریں اور ایسی افواہیں لوگ دیکھتے ہیں اور ان اندیشوں کے گرفتار بن جاتے ہیں کہ پتہ نہیں آئندہ ماہ مسلمانوں کے لیے کیا ہوگا، مسلمانوں کا فیوچر کیا ہے، مسلمانوں کا مستقبل کیا ہے، مسلمان جو پلان کر رہے ہیں اس میں سکسیس ہوں گے یا نہیں ہوں گے، آخر کس کی حکومت آئے گی اور کون گدی سنبھالے گا، مسلمانوں کا اس کے بعد کیا حشر ہوگا، ایک عجیب کیفیت میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ بتانے والے جھوٹی خبریں بتاتے ہیں، غلط سروے رپورٹ دیتے ہیں، اپنے اپنے من کی لوگ باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس میں بہت سارے مسلمان پریشان ہو رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھو، حکومتوں کے فیصلے، عزت اور ذلت کے فیصلے یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہیں، یہ سب کے سب اللہ کے اختیار میں ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اہل ایمان کو یہ عقیدہ بتا دو، ان کے دلوں میں یہ بات بٹھا دو اور وہ بار بار اللہ سے یہ فریاد کرتے رہیں، اے اللہ، اے ساری سلطنتوں کا مالک میرے مولا، تو جسے چاہے سلطنت عطا کرے اور جسے چاہے سلطنت کھینچ لے، جسے چاہے تو عزت دے، جسے چاہے تو ذلیل و رسوا کر دے، تیرے ہی ہاتھ میں ساری بھلائیاں ہیں، جو جسے چاہے تو جو کچھ چاہے کرنے والا ہے اور ہر چیز پر تجھے قدرت ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا یقین ہے، ہم اس یقین سے جیتے ہیں کہ حکومتیں ہمیں کچھ کرنے والی نہیں ہیں، جو کچھ خیر و شر کا مالک ہے وہ ہمارا رب ہے، ہمارا اللہ ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ رب العالمین لوگوں کے درمیان حکومتوں کو گراتے ہیں، لاتے ہیں، لے جاتے ہیں، یہ سب ہوتے رہتا ہے، اس سے کوئی ٹینشن لینا نہیں ہے۔ ہم نے جو کوشش کی، ہم نے جو حکمت اپنائی، ہم نے جو پلان کیا، ہمارا اتحاد کا ہم نے جو ثبوت دیا، یقیناً اللہ سے امید رکھو، اللہ کی ذات پر یقین کرو، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو اور اس یقین سے جیو کہ اللہ جو بھی کرنے والا ہے خیر کرنے والا ہے، چاہے کسی کی بھی حکومت آئے وہ اللہ کی طرف سے۔ یہی ہمارا یقین ہے، یہی ہمارا ایمان ہے۔ یہ کیا عجیب بات ہے مسلمانوں کے دلوں میں کہ ہمارا یقین، ہمارا بھروسہ، ہمارا ایمان، ہمارا تعلق اللہ سے بڑھ کر کسی اور پارٹی سے ہو جائے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کیا بھروسہ کہ جس پر آپ تک کیا لگائے ہوئے ہیں وہی آپ کو دھوکہ نہ دے دے۔ یہ سب دنیا ہے، دنیا، یہ سیاست ہے، سیاست، یہ کھیل تماشے ہیں، ان پر کسی پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے، بھروسہ ہمیں اپنے رب پر ہے۔ جو بھی ہوگا ہونے دو، اللہ رب العالمین پر ہم کو یقین و بھروسہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں جب حالات ناسازگار ہو گئے، مسلمان ایک سوچ رہے تھے ایک ہو گیا، مسلمان جیت سوچ رہے تھے ہار ہو گئی، ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سبحان اللہ، کتنی اچھی آیت ہے قرآن مجید کی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ہو سکتا ہے جو تم کو پسند ہے لیکن وہ تمہارے لیے برا ہو سکتا ہے جو تم کو ناپسند ہے لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تو بہرحال پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، اس سے ہم کو بے فکر ہونا چاہیے، بے خطر ہونا چاہیے، بے خوف ہونا چاہیے۔ خوف اللہ کا اپنے دلوں میں پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، کیا ان لوگوں کو اللہ کافی نہیں ہے؟ یہ دوسروں کا ڈر تمہارے دلوں میں بٹھانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر بٹھا دو، بس کافی ہے۔ ایک مومن اگر سچا مومن ہو جائے،
پکے ایمان والے بن جائے، نیک و صالح بن جائیں، ایمان کی طاقت اپنے دلوں میں پیدا کر لیں، یاد رکھو آپ کو دنیا میں ڈرانے والا پیدا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اہل ایمان کو وقت کا فرعون نہیں ڈرا سکا، اہل ایمان کو نمرود کی حکومت نہیں ڈرا سکی۔ کون کس کو ڈرائے گا؟ کہاں ڈرنے والے ہیں؟ ایمان والے۔ ایمان والے بنو، سب سے بڑی طاقت تو تمہارے پاس ہے، وہ ایمان کی طاقت ہے، وہ ایمان کی طاقت ہے۔ جتنا ایمان بڑھے گا ساری دنیا جھکے گی، ساری دنیا تم سے ڈرنے والی بنے گی۔ اللہ رب العالمین اس ایمان کی طاقت کو بڑھانے کے لیے کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے ایمان والو، تم رنج نہ کرو، تم غم نہ کرو، تم پریشان نہ ہو جاؤ، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم واقعی ایمان والے بن جاؤ۔ تو سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ ان حالات میں ہم اپنے ایمان کو بڑھائیں، اپنے یقین کو بڑھائیں، اپنے ایمان و یقین کو اتنا مضبوط کریں، اتنا مضبوط کریں، اگر لوگ آ کر ہم کو ڈرانے کی کوشش بھی کریں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں نے آ کر ایک دن مسلمانوں سے کہا ان الناس قد جمعوا لكم، کہ دیکھو تمہارے دشمن تمہارے آس پاس جمع ہو گئے ہیں، فاخشوہم، ان کو ڈرانے کی کوشش کیے، انہوں نے پورے سکون اطمینان سے کہا حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ہم کو تم کون ہے ڈرانے والے؟ ہم جس اللہ پر یقین کیے ہیں وہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اور ہمارے کام بنانے والا اللہ ہے، وہ وکیل ہے، وہ کارساز ہے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ جب انہوں نے ایسا کہا سبحان اللہ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء، اللہ یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہارا ایمان کتنا ہے، تمہارا یقین کتنا ہے، اللہ سے تمہارا تعلق کتنا ہے، تم اللہ کو کتنا مانتے اور کتنا جانتے اور کتنا چاہتے ہو، یہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب اللہ پر یقین آ گیا، اللہ فرماتے ہیں ذرا برابر بھی ان ایمان والوں کو نقصان نہیں ہوا، پوری نعمتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ وہ پلٹ کر اپنے گھروں کو گئے۔ تو اس لیے یہ حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، کیا ایمان کی بات ہے، سبحان اللہ۔ چنانچہ یہی وہ کلمہ ہے، یہی وہ جملہ ہے، ساری قوم مل کر ابراہیم علیہ السلام کو ڈرائی، ان کے آنکھوں کے سامنے دہکتی ہوئی آگ جلنے لگی، اتنی اونچی آگ کہ سبحان اللہ کہ اس کے اوپر سے کوئی پرندہ پر نہ مار سکے۔ پھر بھی ابراہیم علیہ السلام بس اپنی زبان پر یہ جملہ رکھے تھے، کیا تھا؟ حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ دنیا والوں کی نظر میں وہ آگ ہے لیکن ابراہیم کے حق میں گلے گلزار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے کرنے والے ہیں، کوئی گھبرانے کی، کوئی پریشان ہونے کی، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، چاہے جس کسی کی بھی حکومت آئے، چاہے کتنی دھاندلیاں کرتے کر لینے دو، چاہے جو ہوتا ہونے دو۔ مسلمان کبھی کسی دشمن سے گھبرانے والا نہیں ہے۔ اسلام کی وہ جو طاقت ہے سبحان اللہ، اس کا مقابلہ کسی نے نہیں کیا دنیا میں آج تک، دنیا میں کسی نے آج تک اس کا مقابلہ نہیں کیا، تو آج کے یہ للو پٹو کیا کریں گے اس کا مقابلہ؟ ایمان کی طاقت کا مقابلہ نہ نمرود کر سکا، نہ فرعون کر سکا، نہ عاد و سمود کر سکے، نہ وقت کے بڑے بڑے فراعنہ کر سکے۔ ایمان کی طاقت وہ طاقت ہے۔ اس لیے اہل ایمان کو یہ پیغام آج دینا ہے کہ اپنے اندر ایمان کو جگاؤ، ایمان کو پیدا کرو، ایمان کو مضبوط کرو، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح ہو۔ اس ایمان کے تقاضا ہے کہ اس کے مطابق عمل کریں، عمل کریں، عمل کے میدان میں آئیں، کم سے کم نمازوں کی پابندی ہم کر لیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے روئیں اور دعائیں کریں۔ ہم نہیں سمجھتے کہ ہماری دعاؤں کی طاقت کیا ہے، ہم نہیں جانتے کہ ان دعاؤں میں کتنا اثر اللہ رکھا ہے، ہم ان کو معمولی چیز سمجھ لیے ہیں۔ ایک مومن کے لیے سب سے بڑا ہتھیار اس کا ووٹ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی دعا ہے، اس کی دعا ہے، ایک مومن کی دعا۔ اہل ایمان جب دعا کریں گے اللہ رب العالمین کا عرش ہل جائے گا۔ کیا سمجھتے ہیں ایمان والوں کی دعا کو؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مصیبت زدہ انسان
परेशान हाल इंसान जब दुआ करता है तो दुआएं आसमानों को चीरते हुए चली जाती हैं। रब्बुल आलमीन कसम खा के कहते हैं व इज्जती व जलाली लअनसुरन्नका वलो बअद हीन, मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल व मर्तबे की कसम, मेरे बंदे मैं तेरी जरूर मदद करके रहूंगा। अपनी दुआओं पर हमको भरोसा नहीं रहा। दुआ करें, दुआ मुसलमानों की कभी रायगा नहीं जाती है। दुआ बहुत बड़ी ताकत है। आज जुमा का दिन है, हर जुमा हमारे लिए एक बहुत बड़ा अल्लाह की तरफ से ऑफर है। इन्न फिल जुम्मति लसाअतन ला युवाफिकुहा अब्दुन मुस्लिमुन यसअलुल्लाह फीही खैरा इल्ला अताहु अल्लाहु इय्याह। जुमा के दिन एक थोड़ा सा वक्त है, कोई मोमिन बंदा भी उसमें अल्लाह से दुआ करे, जो मांगे अल्लाह ताला वो अता करने के लिए तैयार है। सुभान अल्लाह। वो वक्त कई अहादीस से साबित होता है कि असर की नमाज से लेकर मगरिब का वक्त है। जुमा के दिन इस वक्त में अगर कोई बंदा दुआ करे, अल्लाह जरूर बजरूर अहले ईमान की इन दुआओं को कबूल कर लेते हैं। दुआ से अल्लाह रब्बुल आलमीन तख्ते पलट देते हैं। दुआ से अल्लाह रब्बुल आलमीन हुकूमतों को गिरा देते हैं। दुआओं से अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़े बड़े मसाइल को हल कर देते हैं। दुआ ही मोमिन का सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन अहले ईमान अपने इस हथियार की फिक्र नहीं कर रहे हैं, अपने इस हथियार को नहीं पहचानते हैं और किसी पर भरोसा करते बैठे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से यही दुआ करें, ऐ अल्लाह मुसलमाना ने हिंद के लिए जो बेहतर फैसला है वो फरमा। बस बेहतर क्या है वो अल्लाह जानता, हम नहीं जानते। हम समझते हैं कि ये बेहतर है, वो बेहतर है, ये बेहतर है, वो बेहतर नहीं। बेहतर जो है मेरा मौला जानता है। ऐ अल्लाह मुसलमाना ने हिंद के लिए जो बेहतर फैसला है मौला, तू उस फैसले को कायम कर दे, तू उस फैसले को नाफिज कर दे। जिसकी हुकूमत मुसलमानों के लिए बेहतर हो ऐसी हुकूमत को तू लेकर आ। जो हुक्मरान मुसलमानों के लिए बेहतर है ऐसे हुक्मरानों को मौला तू लेकर आ। ऐसी दुआएं होनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे भाइयों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुकूमतों के लिए दुआएं करते थे। अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमुना वला युआफीना रब्बना ला तुसल्लित अलैना मन ला यखाफुका फीना। ऐ अल्लाह हमारे बारे में जो तुझसे नहीं डरता ऐसे को हम पर हुक्मरान ना बना। ऐ अल्लाह तू हमको आफियत नहीं देता उसको हुक्मरान ना बना। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, हमारा तुम्हारा क्या शुमार। इसलिए हमको चाहिए कि हम दुआ करें। दुआ ये दूसरा हल है। दुआ करें, दुआओं से अल्लाह रब्बुल आलमीन तकदीर बदल देते हैं। तकदीर किसी और चीज से नहीं बदलती। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर कोई चीज तकदीर को भी बदल सकती है तो वो दुआ की तासीर है तो तकदीर को भी बदल देती है। सुभान अल्लाह। इसलिए हमको चाहिए कि हम ऐसे नाजुक हालात में अल्लाह रब्बुल आलमीन से वालिहाना दुआएं करें। इंशाअल्लाह आपकी दुआओं का असर अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको दिखाएगा। तीसरा काम जो इस मौके पर हमारे लिए करने का है, मेरे भाइयों गौर से सुनो, इन बातों को समझने की कोशिश करो। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा व इस्तिग़फ़ार करें। याद रखो जालिम हुक्मरान हमारे गुनाहों की वजह से मुसल्लत होते हैं। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जब खबासतें ज्यादा हो जाएं, बदकारियां ज्यादा हो जाएं, फहश ज्यादा हो जाए, लोग दीन से दूर होते चले जाएं, जुल्म व सितम एक दूसरे पर करने लगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के वादों को तोड़ने लगे, बुराइयां और बदकारियां होती जाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसल्लत कर देते हैं जालिमों को। अल्लाह अपने अज़ाब के तौर पर मुसल्लत करते हैं। गुनाहों में सबसे बड़ा कबीरा गुनाह, सबसे बड़ा कबीरा गुनाह शिर्क और कुफ्र है। आज अफसोस और बहुत ही अफसोस की बात है, हम मुसलमान हैं, अल्लाह को मानने वाले हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार करने वाले हैं, लेकिन अफसोस की बात है अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत के दावेदार, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के दावेदार कैसे हैं? कितने ऐसे मुसलमान हैं? बिला मुबालगा मैं कहता हूं तकरीबन 90-95% मुसलमान सबसे बड़े कबीरा गुनाह शिर्क और कुफ्र में मुब्तला हैं। इतनी बड़ी तादाद मुसलमानों की शिर्क कर रही है, अल्लाह को नाराज कर रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन किस हद तक नाराज हैं? गौर से सुनो ये बात। ये जो दरगाह परस्ती, मजार परस्ती, झंडा परस्ती,
पंजा परस्ती, ये तावीजें, ये पलीतें, ये डोरियां, ये क्या है ये? इसको मामूली ना समझें। अल्लाह की इबादत में, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद में शिरक करने वाले अल्लाह कहां उनसे राजी होगा? इतनी जिल्लत और रुसवाई अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अजाब के तौर पर आती है। शिरक में मुब्तला, कई मुसलमान कुफ्र में मुब्तला, इस्लाम के बारे में अजीब व गरीब नजरियात और इनहराफात का शिकार, अजीब व गरीब एतराजात का शिकार, दुनिया वालों के उठाए हुए इन फितनों का शिकार, दीन के बारे में शक, दीनी अहकामात के बारे में शक, कुफ्र और शिरक में मुसलमान मुब्तला होते जा रहे हैं। फिर ख्वाहिश करते हैं कि हम सुकून से रहें, चैन से रहें, आराम से रहें, कोई परेशानी हमको ना आए। कैसे होगा? कुफ्र और शिरक इख्तियार करेंगे, कबीरा गुनाहों में मुब्तला होंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अज़ाब आएगा, अज़ाब आएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद में दाखिल हुए, बेचैनी से इधर दौड़े उधर दौड़े, तड़पते हुए मेंबर पर चढ़े। हजरत ज़ैनब फरमाती हैं, मैं थोड़ा कान लगाकर सुनी आखिर क्या बोल रहे हैं, क्या मसला आ गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, जल्दी आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ, जमा हो जाओ, जमा हो जाओ। सब जमा हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वैलुल लिल अरब, वैलुल लिल अरब, वैलुल लिल अरब मिन शर्रिन क़द इक़्तरब। ऐ लोगों, अरबों की बर्बादी शुरू हो गई, अरबों की बर्बादी शुरू हो गई, अरबों की बर्बादी होने वाली है, बहुत करीब ही बर्बाद होने वाले हैं। सहाबा परेशान हो गए, क्या बात है, वो तो सबके सब अरब ही तो थे। परेशान होकर उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अफनहलिकु वफीना सालिहून, क्या हमारे दरमियान नेक लोग भी रहेंगे तब भी हम बर्बाद हो जाएंगे, हलाक हो जाएंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा कसुरल खबसु, जब बदकारी, बेहयाई, बुराई और कबीरा गुनाह ज्यादा हो जाएंगे, यकीनन तबाह हो जाएंगे, अल्लाह के गज़ब व गज़ब को दावत देने वाले बनोगे। तो इसलिए गुनाहों से बचें, गुनाहों से बचें। गुनाह अल्लाह के अज़ाब को दावत देने वाला है। ये जितने भी फितने, आजमाइशें हुकूमतों की तरफ से मुसलमानों पर मज़ालिम ढाए जाते हैं, हकीकत में ये एक अज़ाब भी होता है जो बुराइयों और गुनाहों की वजह से आता है। तो सबसे बड़ा गुनाह शिर्क और कुफ्र है, उससे बचें। तर्क सलात बहुत बड़ा गुनाह है, नमाजों को छोड़ना, नमाजों की पाबंदी न करना बहुत बड़ा गुनाह है, इससे बचें। मेरे भाइयों, इन पार्टियों के पीछे नमाजें छोड़ छोड़कर कई नौजवान फिरे, पता नहीं अल्लाह कितना नाराज हुआ है। तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, अब नमाजी बन जाओ, अल्लाह के सामने रुजू करो। अल्लाह ताला तौबा करने वाले को बहुत प्यार करते हैं, बहुत पसंद फरमाते हैं। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन पाक रहने वालों को, तौबा करने वालों को बहुत चाहते हैं, बहुत पसंद करते हैं। इंसान जब तौबा करेगा, इस्तिग़फ़ार करेगा, अल्लाह से माफ़ी मांगेगा, अल्लाह उसको सज़ा नहीं देंगे, अल्लाह ताला उसको अज़ाब नहीं देंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। देखो, दो नजातें हैं अज़ाब से बचने की। एक नजात ये है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मौजूद रहेंगे, जिस मुआशरे में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहें, अल्लाह वहाँ अज़ाब नहीं देगा। वहाँ अज़ाब नहीं आएगा जहाँ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद हो, और वहाँ अज़ाब नहीं आएगा जहाँ के लोग तौबा व इस्तिग़फ़ार करते हों। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। जब तक लोग तौबा व इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे, अज़ाब नहीं आएगा। मुफ़स्सिरीन फरमाते हैं, अज़ाब से, मुसीबतों से, परेशानियों से नजात पाने के दो असबाब यहाँ बताए गए हैं। एक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद और एक तौबा व इस्तिग़फ़ार। मेरे भाइयों, एक चीज तो खत्म हो गई, लेकिन दूसरी चीज क़यामत की सुबह तक, सूरज के मशरिक से बजाय मग़रिब से निकलने तक अल्लाह ताला बाकी रखा है, वो है तौबा व इस्तिग़फ़ार। इसलिए तौबा करें, अल्लाह से माफ़ी मांगे। बड़े बड़े गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन की गीरत ललकारते हैं वो लोग जो बेहयाई और बदकारी का इर्तिकाब करते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह यग़ार
والمؤمن يغار وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم الله عليه. اے لوگو، اللہ کو غیرت آتی ہے، ایک مومن کو بھی غیرت آتی ہے جب بے حیائی اور بدکاری دیکھتے ہیں. اور اللہ کی غیرت یہ ہے کہ ایک ایمان والے کو، ایک مسلمان کو برائی میں اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تو اللہ کو غیرت آ جاتی ہے. آج کتنے ایسے افسوس کی بات ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ایسے نوجوان ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی راتوں کو ان موبائل فونوں میں گندگیوں میں گزار رہے ہیں، بے حیائیوں میں گزار رہے ہیں، بستروں پر بے حیائی اور بدکاری کا ذہن لے کر سو رہے ہیں. کہاں فجر میں اٹھیں گے، کہاں تہجد پڑھیں گے، کہاں اللہ سے گریہ وزاری کریں گے، کہاں مناجات کریں گے، کہاں اللہ سے فریاد کریں گے، کہاں اللہ سے مانگیں گے، جبکہ ان کی راتیں گزر رہی ہیں. وہ سوتے ہیں تو بے حیائی اور بدکاری کا دماغ لے کر سو رہے ہیں، گندی گندی فلمیں ان کے دماغوں میں، ان کی آنکھوں میں رچ رہی ہیں. ایسی حالت میں جو لوگ سوتے ہیں کہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا اس قوم پر. یاد رکھو، یہ بہت معمولی بات نہیں ہے، یہ انتہائی گندی بات ہے. وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس قوم لوط کو ہم نے تباہ کر دیا. وہ اپنی مجلسوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے ماحول میں بے حیائی کو لے کر آتے تھے. اللہ رب العالمین نے پوری بستی کو پلٹ کے نیچے مار دیا. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا. ہم نے اوپر تل لے کر دیا پوری بستی کو، پتھروں کی بارش ان پر برسا دیا. اللہ کا عذاب کی مختلف شکلیں ہیں، ہم نہیں پہچانتے. اس لیے میرے بھائیوں، سب سے بڑا گناہ شرک اور کفر ہے. دوسرا گناہ ترک صلاۃ، نماز کا چھوڑنا ہے. تیسرا جو گناہ ہمارے درمیان عام ہو رہا ہے یہی بدکاری اور بے حیائی کا ہے. ہم اس بے حیائی سے خود بھی بچیں اور اپنی آل اولاد اور نسلوں کو، نوجوانوں کو بچائیں. پھر اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ رحم کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا. یہ تیسری بات ہے کہ ہم اپنی دعاؤں میں تاثیر پیدا کریں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچیں گے. چوتھی اور اہم بات یہ ہے، ان باتوں کو یاد رکھیں. اللہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجاب لكم. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کہتے ہیں، قسم کھا کر کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سوچو کتنی اہم بات ہوگی. میرے نبی اگر ایسے ہی کچھ بات بول دیتے، وہ خود اتنی اہم ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں، لیکن جب قسم کھاتے ہیں تو واقعی بڑی اہم بات ہے. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ کی جان ہے. میرے بھائیوں، اتنی بڑی بات ہے لیکن ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. کیا بات ہے؟ کہا ضرور بضرور تم بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو. یہ دعوت دین کا کام کرتے رہو، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. آج کی تاریخ میں اللہ کی قسم، اس منبر پر قسم کھا کے میں کہتا ہوں، اس سے بڑا اور اس سے اہم کام کچھ نہیں. بھلے اس کو سمجھو، دعوت دین کو عام کرو. آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے، اسلام کی سچائی تمہارے پاس ہے، اسلام کی تعلیمات تمہارے پاس ہے، اللہ کی معرفت تمہارے پاس ہے، جنت اور جہنم کے بارے میں تم کو نالج ہے. تم جانتے ہو کہ یہ انسانیت مرے گی تو جہنم کے حوالے ہوگی، لیکن ذرا برابر بھی آپ اپنی زبان نہیں کھولتے، دعوت کا کام نہیں کرتے. ذرا برابر بھی احساس اور طلب ہمارے دلوں میں نہیں ہے کہ ان کو اسلام کی دعوت دیں، توحید کی دعوت دیں، اللہ کا پیغام پہنچائیں. حالات تو یہ ہیں، الٹا اسلام کے خلاف بغاوتیں، نفرتیں، عداوتیں، دشمنیاں، شکوک و شبہات بڑھتے جا رہے ہیں. لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بولتے ہیں اور آپ خاموش. لوگ اللہ کو برا بولتے ہیں، آپ تماشائی بن کر بیٹھے ہیں. یہی ہماری ایمانی غیرت ہے. کیوں ہم اس راہ میں آگے نہیں بڑھتے؟ کیوں ہم اپنے اٹھنے بیٹھنے اور چلنے پھرنے اور ساتھ رہنے والوں کو اسلام کی دعوت نہیں دیتے؟ تم اگر اسلام کی دعوت نہیں دو گے اللہ تم کو ختم کر دے گا. یہ اللہ نے کہا، میں نہیں کہتا. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم دین کی دعوت کو نہیں انجام دو گے، اگر تم دعوت دین کا کام نہیں کرو گے، اللہ تم سب کو ختم کر دے گا. ایسی قوم کو لائے گا جو اس دین کو پوری دنیا میں پھیلائیں گے. ہمیں چاہیے کہ ہم ہی وہ کام انجام دے دیں جو اللہ چاہتا ہے. آج اسلام کو پھیلانے کا دور آیا ہے. آج لوگ چاہتے ہیں کہ اسلام ہے کیا،
اسلام جاننا چاہتے ہیں لوگ، ہم بتانے والے پیچھے ہیں۔ ہم بہت بڑے ظالم ہیں، چھوٹے ظالم نہیں ہیں، یاد رکھو۔ ہماری نظروں میں وہ لوگ بڑے ظالم نظر آتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں ظالم ہم ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کے پاس توحید کی امانت ہے، توحید کی شہادت ہے، لیکن وہ دوسروں کو نہیں بتاتا، اللہ فرماتے اس سے بڑا ظالم آخر دنیا میں کون ہوگا؟ سب سے بڑے ظالم ہم ہیں کہ ہم توحید کی امانت کو اللہ کی رکھ کر اللہ کے بندوں کو نہیں بتاتے ہیں، دین کو نہیں پھیلاتے ہیں، اسلام کی تبلیغ نہیں کرتے، دین کی دعوت نہیں دیتے۔ اس سے بڑا ظلم مسلمانوں کی طرف سے اور کچھ نہیں ہے۔ بہت بڑا ظلم ہے، یہ معمولی ظلم نہیں ہے۔ ہم کو اس کا خمیازہ مرنے کے بعد بھگتنا پڑے گا اور دنیا میں بھگتنا پڑے گا۔ یہ جتنی بھی پریشانیاں، جتنی بھی اسلام نفرتیں، اسلام دشمنی، مسلمانوں سے نفرت و عداوتیں چل رہی ہیں، ان سب کو ختم کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے اسلام کی دعوت کو عام کرو۔ ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، پریشان مت ہو جاؤ، حوصلہ اور عزم پیدا کرو اپنے اندر۔ اسلام کی دعوت کو عام کرو گے، اللہ کی کھڑی مدد تمہاری آنکھوں کے سامنے آئے گی، اللہ رب العالمین تمہارے قدموں کو جما دے گا اور تمہیں کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ ایک دائی کو بھی اگر کوئی ہلاک کرے گا، ساری قوم سے اللہ انتقام لینے کا وعدہ کیا ہے، سارے کے سارے لوگوں کو فنا اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ میری بات نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ بار بار کہا، وَضْرِبْ لَهُمْ، بتاؤ یہ واقعہ لوگوں کو کہ ایک دائی جب اسلام کی دعوت دینے کے لیے کھڑا اور کہا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کیا ہو گیا میں اللہ کی عبادت نہ کروں اور ان معبودان باطلہ کے پیچھے پڑوں؟ یہ مجھے نہ نفع دیں گے نہ نقصان دیں گے، حقیقی مالک تو اللہ ہے۔ جب یہ تبلیغ کر رہا تھا لوگوں نے اس کو قتل کر دیا۔ ایک دائی کیا مرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، قیل ادخل الجنہ، اس کی موت لوگوں کے سامنے موت ہے لیکن وہ حقیقی شہید ہے۔ تو چلا جا جنت میں، تیرے لیے نہ قبر کا حساب و کتاب ہے نہ حشر کی پریشانی ہے، ابھی تو جنت میں چلا جا۔ جذبہ دعوت بھی اس کا ٹھنڈا نہیں ہوا، آنکھیں کھولا تو کیا دیکھتا ہے، جنت کی نعمتیں سجی ہوئی ہیں، بے ساختہ اپنی زبان سے کہتا ہے قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، ہائے میری قوم کو یہ نعمتیں معلوم ہوتی تو میرے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتے۔ یہ تڑپ ابھی بھی اس کو باقی تھی کہ وہ جنت میں پہنچ گیا۔ پھر اس قوم کا حشر کیا ہوا، وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلین ان كانت الا صیحة واحدة فاذا هم خامدون۔ اس قوم کو ہلاک و برباد کرنے کے لیے اللہ آسمان سے فرشتوں کو نہیں اتارے، انہوں نے اللہ کے دائی کو مارا، اللہ ایک جھٹکے میں ساری قوم کو سلا دیے، سب کے سب اسی وقت مر گئے، اسی وقت سارے کے سارے لوگ مر گئے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اللہ یہ واقعہ قرآن میں رکھا ہے قیامت تک کے لیے، اس کو پڑھو، نصیحت حاصل کرو، اسلام کی دعوت کو عام کرو، پیغام دین اسلام کو پھیلاؤ، گھبراؤ نہیں۔ آج سارے لوگوں کو یہی ڈر لگا ہوا ہے کہ ان کے مظالم زیادہ ہو گئے ہیں، اونچ نیچ میں لوگ پسے جا رہے ہیں، پسماندہ قوم ظلم کی چکی میں صدیوں سے پسی جا رہی ہیں، تنگ آ گئے ہیں، بیزار آ گئے ہیں، ان کی پوجا کرتے کرتے تھک گئے ہیں، اب تلاش ہے رب العالمین کی، لیکن یہ تلاش کرنے والوں کو راہ دکھانے والے کہاں سو گئے، کہاں یہ لوگ چلے گئے؟ کسی کے دل میں سچی تڑپ نہیں ہے کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کو پہنچائیں، نبیوں کی طرح دین اسلام کو عام کریں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی سنت کو زندہ کریں، گلی گلی کوچا کوچا نگر نگر اسلام کی دعوت کو لے کر آگے بڑھیں۔ جس دن مسلمان یہ کام کریں گے، یاد رکھو دنیا کی کوئی حکومت ان کو نہیں ڈرا سکتی۔ مسلمان یہ دعوت دین کا کام ایسے موقع پر کرے جب ان کے مقابلے میں فرعون تھا، جب ان کے مقابلے میں نمرود تھا، جب اصحاب کہف کے مقابلے میں دقیانوس بادشاہ تھے اور بڑے بڑے ظالم سلطنتیں تھے جنہوں نے اپنے آپ کو خدا بنا لیا تھا۔ ایسے میں مسلمان ٹھہر کر کہے کہ ہم لوگوں کو تجھ جیسے بندے کی غلامی سے نکال کر رب العالمین کی عبادت کی طرف لانے کے لیے اٹھے ہیں۔ اللہ اکبر، ان اللہ ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ مسلمانوں نے یہ نعرہ لگایا
کہ ہم انسانوں کی غلامی سے انسانوں کو آزاد کر کے اللہ کا غلام بنانے کے لیے اٹھے ہیں. یہ آج مسلمانوں کا سب سے بڑا کارنامہ ہوگا. اگر یہ کام کریں گے ساری پریشانیاں ختم، ساری مصیبتیں ٹل جائیں گی، ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی، رب کی مدد ہمارے لیے انتظار میں ٹھہرے گی. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے یہ کام کریں. اور آخری پانچویں بات، ان باتوں کو ذہن نشین کر کے جائیں. آخری بات یہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الجماعت رحمہ والفرقۃ عذاب. کھلی بات ہے، اے لوگو، جماعت، اتحاد، اتفاق یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے. اس کو ہمیشہ قائم رکھو. کلمہ توحید کی بنیاد پر ایک دوسرے سے مل جاؤ، جڑ جاؤ، ایک دوسرے سے گلے لگا لو. سارے اختلافات کو، سارے نظریات کو، سارے خواہشات کو دفن کر دو، فنا کر دو. اللہ کے لیے ایک دوسرے سے مل جاؤ. یہ اللہ کی رحمت ہے. اتحاد میں، اتفاق میں. یاد رکھو، مسلکی اختلافات کو بھی تھوڑی دیر کے لیے چھوڑو، کلمے کی بنیاد پر ایک دوسرے جڑ جاؤ. ساری جماعتیں، ساری تنظیمیں، سارے مسالک والے سب کے سب اہل اسلام ہیں جو کہ حج و عمرے کے لیے مکہ جاتے ہیں. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی. سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. ہم اسلام کی بنیاد پر، کلمہ توحید کی بنیاد پر، حرم پاک کی بنیاد پر ایک دوسرے سے مل جائیں. یہ اختلافی مسائل کو نظر انداز کریں، یہ علماء حل کریں گے، اہل علم اس میں اپنی عقل لگائیں گے، دلائل کی بنیاد پر ہر ایک پر عمل کرتے جائے. لیکن اتحاد پیدا کریں. کوئی آپ کا دشمن یہ نہیں دیکھے گا کہ تو گڈے والا ہے، اہل حدیث ہے، تبلیغی ہے، اسلامی جماعت کا ہے، کون سے مسلک کا ہے. کوئی یہ دیکھنے والا نہیں ہے. صرف یہ دیکھے گا کہ تو مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. اس لیے ہم اسلام کی بنیاد پر متحد ہو جائیں، متفق ہو جائیں. بڑی دکھ کی بات تو یہ ہے کہ ہم توحید کے نغمے گانے والے، توحید کے نعرے لگانے والے، خود ہمارے درمیان بھی اختلاف پیدا ہوتے جائے اور ہم بھی دین کا حوالہ لے کر، دین کا نام لے کر لڑنے اور جھگڑنے اور ایک دوسرے کو کوٹوں اور کچہریوں میں کھینچنے والے بنے. اس سے زیادہ دکھ اور افسوس کی بات کیا ہے؟ اس لیے ہم اپنے سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اللہ کی رحمت آئے گی. ورنہ آپس میں لڑیں گے، وقت کے صحابہ بھی لڑیں گے، اللہ رحمت اٹھا لے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کو لے کر آئے تھے، لیکن 2 صحابی لڑے. اللہ تعالیٰ نے کہا اب یہ اس کے لائق نہیں. اس رحمت کی بات کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیا. کہا کہ میں تو آپ کو شب قدر بتانے آیا تھا. فطلح الرجلان، تم میں کے 2 لڑ لیے، حالانکہ 2 کوئی غیر نہیں تھے، صحابی تھے دونوں بھی. اس لیے تمہارا مسئلہ حل کرنے گیا، اللہ تعالیٰ رحمت کو اٹھا لیا. رحمت اٹھ جاتی ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے اگر اختلاف کریں گے. چاہے جماعتی اختلاف ہو، تنظیمی اختلاف ہو، کمیٹیوں کا اختلاف ہو، مساجد و مدارس کا اختلاف ہو، گھروں کا اختلاف ہو، خاندانی اختلاف ہو، سب دور کرنے کی کوشش کریں. اتحاد پیدا کریں، اللہ کی رحمت آئے گی. لڑیں گے، اللہ کی رحمت چلی جائے گی. والفرقۃ عذاب، تمہارا انتشار، تمہاری لڑائی، تمہارا جھگڑا اللہ کا عذاب ہے. ایسے لڑنے جھگڑنے والوں کو اللہ خود برباد کر دے گا. اس لیے میرے بھائیوں، امت مسلمہ جب بھی آپس میں اختلاف کری، برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی. بڑی بڑی حکومتیں ان کی گر گئیں صرف آپسی انتشار و اختلاف کی وجہ سے. اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ رب العالمین ہمیں ان بنیادی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تیرا جو وعدہ ہے کہ مسلمانوں کو تو سکون دے گا، سکون عطا فرمائے. ہر طرح کی پریشانی سے، مصیبت سے، آزمائشوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ہر ہمیشہ ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. عمل صالح انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، نیک و صالح بنائے اور مصیبت زدہ لوگوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آزمائشوں سے بچائے. اے اللہ، ظالم حکمرانوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ظالموں سے ہمیں بچائے، ظالم حکومتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. مسلمانوں کے لیے جو بہتر ہے وہ فیصلے تو اپنے فضل و کرم، اپنی قدرت سے طے کر دے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه انه هو الغفور الرحيم.